اور ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب بندہ نماز کی تکبیر کہتا ہے یعنی نماز شروع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، بس اس بندے سے اللہ تعالیٰ رخ نہیں پھیرتے یہاں تک کہ وہ بندہ اپنا رخ پھیر لے یا کوئی بری بات کہے. یعنی جب تک بندہ خود اپنا رخ نہیں پھیر لیتا اللہ تعالیٰ اس کی طرف اپنا رخ کر کے ہی رہتے ہیں. اس لیے نماز کے بعد تھوڑی دیر بیٹھنا، ذکر کرنا یا دعا کرنا یہ ہمارے مشائخ کا معمول رہا ہے. ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس کے پروردگار کے درمیان کے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں. بندے اور اللہ کے درمیان کے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں اور بندے کو گویا نماز میں اللہ کا دیدار نصیب ہوتا ہے. اچھا، ایک بات کو ذہن میں رکھیے کہ محبوب سے اگر ملاقات ممکن نہ ہو تو لوگ اپنے تصور میں محبوب سے ملاقات کرتے ہیں. بہت سارے نوجوان جن کا نکاح ہو جاتا ہے رخصتی نہیں ہوتی، وہ اپنی سوچ میں سوچتے ہیں کہ میں فلاں دن جو ہے دلہا بنوں گا اور اپنی دلہن سے ملاقات ہوگی تو ایسی دلہن ہوگی. یعنی وہ تصور میں اپنی ملاقات کے بارے میں سوچتے ہیں. رب کریم نے بھی فرما دیا، میرے بندو تم دنیا میں رہتے ہوئے مجھے دیکھ نہیں سکتے. یہ دنیا دیدار کا مقام نہیں ہے، دیدار کا مقام جنت ہے. ہاں تمہارا دل چاہے گا کہ وہ دیدار کیسا ہوگا، لہذا ہر دن میں 5 مرتبہ تم تصور میں میرا دیدار کیا کرو. تو یہ جو 5 نمازیں ہیں یہ تصور میں بندہ اپنے رب کا دیدار کر رہا ہوتا ہے. اس لیے فرمایا ان تعبد اللہ کا انک تراہ، تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے کہ تم اسے دیکھتے ہو. فإن لم تکن تراہ، اور اگر تمہیں یہ کیفیت حاصل نہ ہو کہ تم اس کو دیکھ سکو تو اس طرح محسوس کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. محبوب بندے کو دیکھے تو محب کو اس میں بھی لذت ملتی ہے. چنانچہ کتابوں میں واقعہ لکھا ہے، ایک آدمی تھا، اس کو کسی جرم کی پاداش میں درے لگے اور اس کو اتنے درے لگے مگر اس نے زبان سے سی تک نہیں نکالی، خاموشی سے برداشت کر لیے. لوگ بڑے حیران کہ اتنی سزا ملی اور اس بندے نے آواز بھی نہیں نکالی. تو اس کے کسی دوست نے پوچھا کہ تم نے اتنے آرام سے سزا کیسے برداشت کر لی؟ اس نے کہا کہ میں نے سنا تھا کہ میرا محبوب بھی دیکھنے کے لیے آیا تھا، میں نے اس لیے سزا برداشت کر لی، میں نے اپنی منہ سے آواز نہیں نکالی کہ پتہ نہ چلے کہ سزا ہو رہی ہے. تو محبوب دیکھ رہا ہو تو بھی محب کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے. تو یا تو محب محبوب کو دیکھے، یہ سب سے اعلیٰ قسم ہے، اس کو مشاہدہ کہتے ہیں. اور دوسرا اس کو مراقبہ کہتے ہیں کہ بندہ یہ محسوس کرے کہ محبوب مجھے دیکھ رہا ہے. امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، حالت نماز کو باقی حالات کے ساتھ وہی نسبت حاصل ہے جو کہ صراط کو حقیقت کے ساتھ ہے. آگے فرماتے ہیں، تمام حالات کو نماز کی حالت کے ساتھ وہی نسبت ہے جو کہ صورت کو حقیقت کے ساتھ ہے. مثلا جو صورت کے آئینہ میں منعکس ہے اس کو اپنی اصل کے ساتھ ظاہری مماثلت و اسمی مشارکت کے سوا اور کوئی مساوات حاصل نہیں. جو کیف و ذوق نماز سے پیدا ہوتا ہے وہ تمام اذواق و کیفیات سے ممتاز ہے. پھر نماز کے اندر جو قرآن پاک پڑھنا ہے وہ نماز کے باہر قرآن پاک پڑھنے سے زیادہ افضل ہے. ان قرآن الفجر کان مشہودا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا گویا اپنے پروردگار کے ساتھ بات کرنا ہے. خاص طور پر جو تلاوت نماز میں واقع ہو وہ اور ہی درجہ رکھتی ہے اور بہتر ثمر دلاتی ہے. مکتوبات معصومیہ میں لکھا گیا. ہمارے سلسلہ عالیہ کے ایک بزرگ تھے امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ. ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے کہ بے ہوش ہو کر گر پڑے. جب ہوش میں آئے تو ان سے دریافت کیا گیا. انہوں نے فرمایا کہ میں قرآن مجید کی ایک آیت کو بار بار پڑھ رہا تھا یہاں تک کہ اس آیت کو میں نے متکلم سے خود سنا. یعنی نماز میں کیفیت تھی، ایک آیت کو بار بار وہ مزے میں پڑھ رہے تھے، لوٹا رہے تھے. کہتے ہیں لوٹاتے لوٹاتے ایک ایسی کیفیت آئی کہ میں نے گویا اللہ سے اس آیت کو خود سنا.
حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے منہبیات میں حضرت عثمان غنی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ جو شخص اوقات کی پابندی کے ساتھ نماز پڑھے اللہ تعالیٰ اس کو 9 انعام عطا فرماتے ہیں۔ پہلا، اس کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں جو پابندی سے نماز پڑھنے والا ہو۔ دوسرا، اس کو جسم کی تندرستی عطا فرماتے ہیں۔ تیسرا، اس کے گھر میں برکت عطا کرتے ہیں اور فرشتے اس بندے کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اس کے چہرے پر صلحاء کا نور ظاہر کر دیا جاتا ہے، اس بندے کا دل نرم کر دیا جاتا ہے۔ روز محشر اس کو پل صراط سے بجلی کی تیزی کے ساتھ گزاریں گے اور اس بندے کو جہنم سے نجات عطا فرمائیں گے اور جنت میں اس کو نیکوں کا ساتھ عطا فرمائیں گے۔ یہ نماز کے 9 فوائد ہیں۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ نماز دین کا ستون ہے اور اس میں 10 خوبیاں ہیں۔ چہرے کی رونق ہے نماز، دل کا نور ہے، بدن کی تندرستی کا سبب ہے، قبر کا انس ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اترنے کا ذریعہ ہے، آسمان کی کنجی ہے، اعمال نامے کے ترازو کا وزن ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب ہے، دوزخ سے آڑ ہے اور 10واں جنت کی قیمت ہے۔ جو شخص باقاعدگی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اس نماز کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت عطا فرمائیں گے۔ جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا اور جس نے نماز کو چھوڑا اس نے دین کو گرایا۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے جو اندھیروں میں مسجد کی طرف جاتے ہیں قیامت کے دن ایک بلند نور کے ساتھ روشنی فرمائیں گے۔ ایک حدیث پاک میں ہے اندھیروں میں مساجد کی طرف چلنے والے وہی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت میں داخل ہونے والے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب کوئی جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے پھر وہ کسی حاجت کا سوال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ غیرت کرتا ہے کہ وہ بے مراد واپس لوٹے، اللہ تعالیٰ اس بندے کی حاجت کو پورا کر دیتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں ہے کسی شخص کو اپنے گھر میں نماز پڑھنے کا ثواب 1 نماز کے برابر، محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب 25 نمازوں کے برابر، جامع مسجد میں نماز پڑھنا 500 نمازوں کے برابر، مسجد اقصی میں نماز پڑھنا 5000 نمازوں کے برابر ہے، اور مسجد حرام جہاں بیت اللہ ہے وہاں نماز پڑھنا 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ جس شخص نے 5 نمازوں کو جماعت کے ساتھ ادا کرنے پر محافظت کی وہ پل صراط سے چمکنے والی بجلی کی مانند تیزی کے ساتھ گزر جائے گا۔ اللہ اس کا حشر سابقین کے پہلے گروہ میں فرمائیں گے